ایک دور دراز گاؤں میں ایک دانا قاضی صاحب رہا کرتے تھے جنہیں پورا علاقہ عقل کا سمندر کہتا تھا۔ سفید داڑھی، اونچی ٹوپی اور ہلکی نیلی قمیض میں ملبوس قاضی صاحب اکثر مسجد کے قریب بیٹھ کر گاؤں والوں کے جھگڑے سلجھایا کرتے تھے۔ ایک دن صبح سویرے دو گاؤں والے لڑتے جھگڑتے قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے۔ ایک کا نام بھولا تھا اور دوسرے کا چالاک رامو۔ دونوں کے ہاتھ میں ایک ہی مرغی تھی۔ قاضی صاحب نے اپنی چھڑی اٹھائی، اینک سیدھی کی اور نرمی سے پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ صبح صبح اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ بھولا بولا، قاضی صاحب، یہ مرغی میری ہے، میں نے اسے بچپن سے پالا ہے، اسے دانا پانی دیا ہے اور یہ روز میرے لیے انڈا بھی دیتی ہے۔ رامو نے فوراً بات کو ٹوکا، نہیں حضور، یہ مرغی میرے آنگن میں رہتی ہے اور میرے برتن میں بیٹھ کر انڈا دیتی ہے، یہ میری مرغی ہے۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر مرغی کو دیکھا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مسکرا دیے۔ قاضی صاحب بولے، اچھا تو مرغی تم دونوں کی ہے، تو پھر فیصلہ یہ مرغی خود کرے گی۔ رامو اور بھولا ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ قاضی صاحب نے اپنے خادم منصور کو بلایا اور کہا، جاؤ دانے سے بھری ہوئی 2 کٹوریاں لے کر آؤ۔ منصور جلدی سے 2 کٹوریاں لے آیا اور دونوں فریقین کو دے دی اور مرغی کو بیچ میں چھوڑ دیا۔ بھولا نے آہستہ سے مرغی کو آواز دی، چیک چیک، آجا بیٹی آجا۔ رامو زور زور سے چیخا، مرغی ادھر آ، دیکھ دانا ہے۔ مرغی نے پہلے بھولا کو دیکھا، پھر رامو کو۔ وہ چند لمحے روکی اور پھر آہستہ آہستہ بھولا کی طرف چل پڑی، جیسے اپنے پرانے مالک کو پہچان گئی ہو۔ رامو غصے سے چیخا، یہ سب ڈرامہ ہے، اس نے مرغی کو سکھایا ہوگا۔ لیکن قاضی صاحب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ قاضی صاحب اندر گئے اور ایک عجیب چیز لے آئے، ایک پرانا رومال جس میں آٹا تھا۔ قاضی صاحب اندر گئے اور ایک عجیب چیز لے آئے، ایک پرانا رومال جس میں آٹا تھا۔ انہوں نے مرغی کے پنجوں پر آٹا لگا دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ رامو کے آنگن اور اس کے برتنوں کا معائنہ کرنے گئے، لیکن وہاں کوئی آٹے کے نشان نہ تھے۔ اس کے بعد وہ بھولا کے آنگن میں داخل ہوئے۔ زمین پر آٹے کے صاف نشانات موجود تھے، بالکل مرغی کے پنجوں جیسے۔ قاضی صاحب نے گہری آواز میں اعلان کیا، مرغی بھولا کی ہے، کیونکہ مرغی کا برتاؤ اور نشانات دونوں سچ بول رہے ہیں۔ رامو نے شرمندگی اور ندامت سے اپنا سر جھکا لیا۔ قاضی صاحب اسے دھوکہ دینے اور بھولا پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں پولیس کے حوالے کرنے لگے۔ رامو قاضی صاحب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ قاضی صاحب مجھے معاف کر دیا جائے، میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی بھولا نے کہا کہ اسے معاف کر دیں کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ قاضی صاحب مسکرائے اور بولے، سچ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے، بس فیصلہ کرنے والا سمجھدار ہونا چاہیے۔ پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں اور مرغی نے قاضی صاحب کی بات پر جیسے مہر لگانے کے لیے ایک تازہ انڈا دے دیا۔ اخلاقی سبق: سچائی ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے اگر فیصلہ صبر اور عقل سے کیا جائے۔